الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، فرمایا وہ راتیں اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام میں گزارتے، اور ساری رات عبادت کرنے کے بعد بھی سویرے وہ یہ نہیں کہتے میں عبادت گزار ہوں، والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، سویرے اٹھ کے کہتے ہیں اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھنا، بے شک تیرا عذاب گلے میں اڑ جانے والا ہے، غراما، اے اللہ تیرا عذاب گلے میں اڑ جانے والا ہے، اے اللہ ہمیں اس سے نجات عطا فرما۔ یعنی وہ رات ساری عبادت کر کے بھی صبح اپنے رب سے معافی کا سوال ہی کرتے۔ اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا میرا قرآن کبھی پرانا نہیں ہوگا، اسے جب بھی پڑھو گے تمہیں نئی تازگی عطا کرے گا۔ آیت نمبر 45 سے اللہ تعالیٰ نے سائے کے پھیلاؤ اور سمٹاؤ اور نیند کو باعث راحت اور دن کو ذریعہ معاش بنانے کو اپنی نشانی قرار دیا ہے۔ فرمایا یہ جو تمہیں نیند آتی ہے یہ بھی میری نشانیوں میں سے نشانی ہے، یہ بھی میری نشانیوں میں سے، یعنی آپ ذرا سمجھیں اس بات کو، نیند بھی اللہ کی نشانیوں میں سے، یعنی وہ غلبہ کر لیتی ہے آدمی پہ۔ زندہ انسان ہے، کھلی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں اور سننے والے کان سننا چھوڑ دیتے ہیں، اور انسان اٹھتا بیٹھتا چلتا پھرتا بالکل یکدم لیٹ جاتا ہے۔ تو فرمایا یہ بھی تو دیکھو نا، یہ بھی تمہارے رب کی نشانی ہے کہ تمہارے اوپر اس نے نیند کو تمہارے لیے سکون کا سبب بنایا۔ اللہ تعالیٰ راحت والی نیند عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ غفلت والی نیند سے محفوظ فرمائے۔ آیت نمبر 48 سے بارش کے نظام، آسمان سے پاک پانی کے نزول، اس کے ذریعے بنجر زمین کو زرخیز بنانے، سمندروں میں میٹھے اور نمکین پانی کے الگ الگ جاری ہونے اور دیگر انعامات کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ پانی جب آسمان سے اترتا ہے تو میٹھا ہوتا ہے کہ نمکین ہوتا ہے؟ اللہ کی قدرت ہے نا کہ جب وہ دریاؤں سمندروں میں جاتا ہے تو نمکین الگ ملتا ہے، میٹھا الگ ملتا ہے۔ آیت نمبر 54 میں بتایا کہ انسان کا جوہر تخلیق پانی ہے، بنیادی طور پر یہ بھی پانی سے پیدا کیا گیا، پھر اس کے ذریعے نسب اور سسرال کے رشتے قائم کیے گئے، یعنی سسرال کے رشتے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا بھی ذکر ارشاد فرمایا۔ سورۃ الفرقان کے آخری رکوع میں آسمانوں میں برج بنانے، سورج اور چاند کی روشنی اور نظام لیل و نہار کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلیل کے طور پہ بیان کیا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کے اعلیٰ صفات کا بیان ہے۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، فرمایا رحمان کے بندے زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جاہل ان سے الجھنا چاہیں تو وہ الجھتے نہیں، بلکہ وہ ایک بات ذرا میرا دل ہے یہاں کہہ دوں، ایک آدمی نے نا الف با تا سا سے لے کر پورا قرآن مجید پڑھا ہے، پھر اس کے بعد اس نے اس کی کچھ نہ کچھ تجوید بھی پڑھی، پھر کچھ نہ کچھ ترجمہ بھی پڑھا، سمجھ لیں کہ 30 پاروں کا خالی ترجمہ ایک بندہ پڑھ گیا ہے، اور ایک شخص اس کے سامنے آ کے بیٹھا ہے جسے سورۃ اخلاص کا ترجمہ بھی ٹھیک نہیں آتا۔ اب وہ جو پڑھا لکھا آدمی ہے وہ دلیل کیسے دے گا، اس کو سمجھائے گا کیسے؟ اس لیے کہ اس کی سوچ ہی نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ شیخ سعدی فرمایا کرتے تھے کہ ان پڑھ انسان کے سامنے کتاب اور اینٹ برابر ہوتی ہے، اس لیے کہ نہ وہ کتاب کو پڑھ سکتا ہے اور نہ وہ اینٹ کو، تو اس کے لیے تو برابر ہے۔ ان پڑھ بندے کو مسئلہ سمجھانا اور کسی بیوقوف کو بات سمجھانا اور پھر اس سے اگلی بات، کچھ لوگوں نے کچھ چیزوں کا ذائقہ چکھا ہوتا ہے، ان کو اطمینان قلبی نصیب ہوا ہوتا ہے، کچھ لوگ بالکل اس سے ناآشنا ہوتے،
اب وہ جو ناشنا بندہ ہے نا وہ بحث کرتا ہے، وہ کہتا ہے جی کس طرح ہو سکتا ہے، یہ مطلب ہو کیسے سکتا ہے، ممکن کیسے؟ جب تک انسان ماں باپ سے پیار نہیں کرتا تو ماں باپ کی محبت کی چاشنی کی اسے خبر نہیں ہوتی، اور جب تک اس کے بچے نہیں ہوتے محبت پدری اور ماں کی ممتا، ان دونوں چیزوں کی اسے خبر نہیں ہوتی۔ تو اس لیے اللہ کے بندوں نے پھر ان لوگوں سے بحث نہیں کی۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ میں اس چیز کو سمجھوں جس کو وہ سمجھ سکتے نہیں، اس لیے کہ ایک شخص نے 8 سال لگائے، 10 سال لگائے قرآن مجید کی تفسیر سے پہلے بہت ساری امدادی کتب ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں بہت ساری چیزیں سمجھنے کے لیے، تو جہلا بحث کرتے ہیں، بحث نہ کریں، اور جب آپ کو پتہ چل گیا سامنے والا جاہل ہے تو پھر اگر آپ نے بحث کی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بیوقوف ہیں، آپ نے یہ غلط کام کیا۔ تو اللہ کے بندے کبھی بھی جاہل آدمی سے بحث نہیں کرتے۔ اور آگے فرمایا، پھر اس سے آگے سورۃ الشعراء شروع ہوتی ہے۔ اس سورت کی آیت نمبر 224 میں شعراء کا ذکر ہے، اس لیے اس کا نام شعراء رکھا گیا ہے۔ آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے زمین سے مختلف قسم کے پودے کے اگانے کو اپنی قدرت کی نشانی بتایا۔ اسی صورت میں ایک بار پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فرعون کے پاس جا کے دعوت حق دینے کا ذکر فرمایا۔ یہ کئی دفعہ سن چکے ہیں نا، قرآن مجید نے پھر بیان فرمایا ہے، پھر بیان فرمایا۔ یہ تکرار فائدہ مند ہوتی ہے، العلم بالتکرار۔ ہمارے جو صرف نحو کے اساتذہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ تکرار سے علم آتا ہے، یعنی بار بار کسی بات کے بیان کرنے سے وہ بات یاد ہو جاتی ہے۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ فلانے علامہ صاحب کی تقریریں مجھے یاد ہو گئی ہیں ساری، میں کہا چل 2-3 سنا بچوں، لیکن سنا سکتے۔ تکرار فائدے مند ہوتی ہے، اگر کام کی چیز کی تکرار ہو تو اس کو بار بار سمجھنا چاہیے۔ تو فرعون کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھیجنے کا یہاں اللہ نے ذکر فرمایا۔ بشری تقاضے کے تحت موسیٰ علیہ السلام کے خدشات کا ذکر ہے۔ فرعون کی طرف سے موسیٰ کی تربیت کے احسان جتانے کا بھی ذکر ہے۔ پیچھے آپ پڑھ رہے ہیں نا کہ حضرت موسیٰ اسی کے گھر میں پلے تھے، تو وہ کہے گا کہ میں نے پالا ہے تو آپ مجھے تبلیغ کرنے آ گئے۔ فرعون نے دعوت توحید کے جواب میں کہا کہ رب العالمین کون ہے؟ انہوں نے فرمایا وہ آسمانوں اور زمینوں، مشارق اور مغارب اور تمہارا اور تمہارے آباء و اجداد کا رب ہے۔ اس مقام پر بھی ایک بار پھر جادوگروں کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کے معجزات، خاص طور پر وہ جو آپ کا عصا اژدہا بن گیا تھا نا اور پھر وہ غالب آ گیا تھا، اس کے آنے کا پھر ایک دفعہ اللہ نے ذکر فرمایا۔ پھر جادوگروں کے ایمان لانے اور فرعون کی طرف سے قید میں ڈالنے، ہاتھ پاؤں کو مخالف سمت میں کاٹنے اور سولی پر چڑھانے کی دھمکی کا بھی ذکر ہے۔ پھر اس بات کا بیان ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر گئے، سامنے سمندر تھا، پیچھے فرعون تھا اور اس کے پیروکاروں کا تعاقب بھی تھا۔ اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کی ضرب سے سمندر بھی پھٹ گیا، بنی اسرائیل کے لیے رستہ بنا، وہ سلامتی کے ساتھ سمندر پار چلے گئے۔ فرعون اپنے لاؤ لشکر سمیت سمندر میں غرق ہو گیا۔ یا مفسرین نے ایک اور بات چھیڑی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈنڈا پھینکتے ہیں، وہ اژدہا بن جاتا ہے اور سارے جو ان کے بڑے بڑے سام تھے جادوگروں کے وہ کھا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈنڈا مارتے ہیں، پتھر سے پانی نکل آتا ہے۔ حضرت موسیٰ وہی ڈنڈا مارتے ہیں تو سمندر سے 12 رستے بن جاتے ہیں۔ تو یہ ڈنڈا فرعون کو کیوں نہیں مارا انہوں نے؟ یہ ڈنڈا فرعون کو کیوں نہیں مارا؟ یہ مفسرین نے بحث چھیڑی ہے۔ اللہ نے انہیں طاقت دی ہے نا، اور وہ جہاں جہاں چاہتے ہیں ان کا وہ عصا مبارک کام آتا ہے، تو ایک مارتے اس کو بھی کام ختم ہو جاتا۔ تو پھر سمجھ لیں کہ اللہ نبی کو جو معجزہ دیتا ہے تو حکم دیتا ہے کہ یہ آپ نے استعمال بھی میرے حکم سے ہی کرنا ہے۔ ولی کو جو کرامت دیتا ہے تو فرماتا ہے یہ استعمال بھی آپ نے میرے حکم سے کرنی ہے۔ اس لیے پیچھے آپ پڑھ رہے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم کافروں کے مطالبے پہ عذاب نہیں نازل کریں گے۔ کہتے ہیں جتنا ہی کامل ہے تو پھر دکھائے نا کچھ ہے،
تو یہ تو بولی میں آپ کو سنا آیا ہوں، یہ تو کفر کی بولی ہے. تو ابو جہل کہتا تھا پھر لائیے عذاب، لائیے ہمارے اوپر عذاب جس کی آپ بات کرتے تھے. تو یہ تو بولی بڑی غلط ہے کہ کوئی شے ہے تو دکھاؤ، یہ تو بات بڑی دور جاتی ہے. اللہ ہدایت کا نور عطا فرمائے. آیت نمبر 69 سے پھر ایک بار حضرت ابراہیم کا ذکر ہے. سبحان اللہ، کیسے پیارے نبی ہیں اللہ کے. بار بار رب کریم ان کی شانوں کا بیان فرماتا ہے. وہ اپنی قوم کو بتوں کی بے بسی کی جانب متوجہ کرتے تھے. پھر ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف کرتے ہوئے فرماتے اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے، وہی ہدایت دینے والا ہے، وہی مجھے کھلاتا ہے، وہی پلاتا ہے، جب بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے. اللہ اکبر. کئی دفعہ ایک ہی ڈاکٹر سے دوائی لیتے ہیں تو آرام آ جاتا ہے، پھر دوبارہ اسی سے لیتے ہیں تو آرام. اس کا مطلب ہے کہ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ شفا بھی میرا اللہ ہی مجھے دیتا ہے. پھر فرمایا وہی میری روح قبض کرے گا اور آخرت میں دوبارہ پیدا کرے گا. مجھے یقین ہے قیامت کے دن میری خطاؤں کو بھی معاف فرمائے گا. ابراہیم فرما رہے ہیں اللہ کے نبی. انہوں نے کون سی خطائیں کی تھی جی؟ ساری زندگی اللہ کی راہ میں جہاد کرتے گزر گئی، پھر بھی ڈر کے دعا مانگتے ہیں. سنگیو غافل نہ بنے، غافل. ہر وقت معافی مانگنا یہ اللہ کے بندوں کا طریقہ ہے. میرے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا میں دن میں 100 دفعہ اپنے رب سے استغفار کرتا. بار بار استغفار کریں، بار بار اس سے معافی مانگیں. وہ معافی مانگنے والے سے بڑا ہی راضی ہوتا ہے. اللہ توفیق عطا فرمائے. یہ انبیاء کا ہمارے لیے تعلیم ہے، یہ تعلیم امت ہے، ورنہ انہوں نے کون سی خطائیں کی. اللہ اکبر. پھر فرمایا وہ دعا کرتے ہیں کہ اے میرے پروردگار تو مجھے صحیح فیصلہ کرنے کی قوت عطا فرما اور مجھے نیک بندوں کے ساتھ ملا دے. پڑھنا ذرا گھر جا کے سورہ شعراء، آپ کو سمجھ آئے گی. اللہ کے نبی دعائیں مانگتا ہے یا اللہ ہمیں نیکوں کی سنگت عطا فرما. ہمارے زمانے میں ضرورت ہی کوئی نہیں نیکوں کی، اور پھر سنگت، پھر ان کے ساتھ رہنا، پاس بیٹھنا، اس کی ضرورت ہی کوئی نہیں. سارے خود ہی بڑے بڑے پیرے کامل ہیں. بلکہ اب تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں پیر صاحب کو بھیجو تھوڑی دیر میرے پاس بیٹھے میں کو سبق پڑھاؤں. معاذ اللہ تعالی. اے اللہ بعد میں آنے والے لوگوں میں میرا ذکر خیر سچائی کے ساتھ جاری فرما، مجھے جنت کی نعمتوں کا وارث بنا اور مجھے قیامت کے دن رسوا نہ فرمانا. یہ پتہ کیا ہے؟ یہ نا بندے کا اللہ سے رشتہ ہے. یہ رشتہ ہے. بندہ جب اس کی نعمتوں کو سوچتا ہے اور پھر اپنے روزمرہ کی عبادت کو، نیکی کو سوچتا ہے، تو پھر کہتا ہے اللہ تو نے بڑا دیا ہے، مجھے رسوا نہ کر دینا. یہ کئی دفعہ خفیہ تدبیر بھی ہوتی ہے نا. ہاں، یہ کئی دفعہ بہت شانیں جب مل جاتی ہیں تو خفیہ تدبیر بھی ہوتی ہے. خفیہ تدبیر بھی ہوتی ہے. ایک درویش کہا کرتے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں بہت سارا اجر دے دے نا، نیکیاں دے دے، پیار کرنے والے دے دے، دولت دے دے، تو پھر بھی اللہ سے ڈرا کرو کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ ساری نیکیوں کا اجر دنیا میں دینا چاہتا ہے اور آخرت میں تمہارا حصہ ہی کوئی نہیں، سارا کچھ یہی نہ دے دے. اس لیے اس کی بارگاہ ناز میں یہ بھی دعا فرمائیں کہ اللہ قیامت کی رسوائی سے محفوظ فرمائے. اللہم استرنا بسترک الجمیل. اللہ سونے پردوں میں سے ایک پردہ نصیب فرما. آیت نمبر 91 سے متقین اور سرکش لوگوں کے ساتھ ہونے والے سلوک کا ذکر فرمایا. ایک نے ساری زندگی تقویٰ کیا، ایک نے سرکشی کی، گھوڑوں کی طرح بھاگا، مرضی کی زندگی جیا. اللہ نے دونوں کا ذکر فرمایا اور فرمایا گمراہ لوگوں کے جہنم میں آپس میں لڑنے اور ہر طرف سے نا امید ہونے اور ان کے دنیا میں واپس جا کر ایمان لانے کی ناممکن خواہش ہے. یہاں بڑے لوگ کہتے ہیں جی اللہ چاہے اور نیکوکاروں کو جو ہے وہ معاذ اللہ دوزخ میں ڈال دے اور ہمیں اللہ چاہے تو بخش دے. جس نے اٹھتی ہوئی جوانی میں بھی اپنی نظر جھکا کے رکھی اور جیب میں لاکھوں کروڑوں ہونے کے باوجود بھی اپنے رب کی رضا والی بات کی، اور تو ساری زندگی گزارے
بے حیائی اور فحاشی میں اور دعوے تو عجیب کر دے، اللہ بے نیاز ضرور ہے پر بے انصاف نہیں، بے نیاز ضرور ہے پر وہ بے انصاف، یہ سمجھ لیں۔ ہاں، کسی کو یہ دعویٰ نہیں کرنا چاہیے کہ میں نیک ہوں تو جنت میرے نام الاٹ ہو گئی ہے، دعا کرنی چاہیے اور اس کی بارگاہ میں معافی چاہنی چاہیے، لیکن یہ جو گناہگار پھر دلیروں جیسی باتیں کرتے ہیں نا، اس کا تو معاملہ یہ ہے کہ ایک گناہگار اوپر سے سینہ زور، یہ ظلم ہے، یہ جبر ہے، اس سے بچیں۔ ہاں، اگر کوئی رب کی رحمت کا بازو تھام کے بات کرے گا تو اللہ بڑا ہی کرم فرمانے والا ہے۔ آیت نمبر 105 سے نوح علیہ السلام کی دعوت حق کا ذکر ہے۔ وہ رسول امین تھے، سرکش لوگوں نے کہا ہم آپ پر کیسے ایمان لائیں، آپ کے پیروکار تو پسماندہ لوگ ہیں۔ یہ نوح علیہ السلام کی قوم کا ذرا انداز سن لے، کہنے لگے پسماندہ سے غریب سے بندے آپ کے کلمہ پڑھنے والے، ہم چودھری ہو کے آپ کو مان جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے اپنے اور اپنی قوم کے درمیان آخری فیصلے کی دعا مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کے پیروکار مومنوں کو کشتی کے ذریعے نجات عطا فرماتا ہے اور سرکش قوم طوفان میں ڈوب جاتی۔ آیت نمبر 124 سے حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم عاد کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر نعمتوں کی فراوانی کی، چوپایوں، اولاد اور نہری باغات کی صورت میں فرمائی۔ انہوں نے مضبوط مکانات اور بلند مقامات پر عشرت گاہیں تعمیر کر لیں۔ آج کل بھی فارم ہاؤس نہیں بن جاتے جلدی سے، فارم ہاؤس بن جاتے۔ بالآخر نبی کی تکذیب کی بنا پر اللہ نے اس قوم کو بھی ہلاک کر دیا۔ پھر آیت نمبر 141 سے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم سمود کی نافرمانیوں کا ذکر ہے۔ ان پر اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کی فراوانی فرما رکھی تھی، میٹھے چشمے، باغات، زرخیز زمین کی کثرت، پہاڑوں کو تراش کر مکان بناتے تھے، لیکن جب انہوں نے ناقۃ اللہ یعنی اللہ کی اونٹنی کی بے حرمتی کی تو ان پر عذاب نازل ہوا۔ تو جو ناقۃ اللہ کی بے ادبی کرے، اللہ کی اونٹنی کی، اس پر عذاب نازل ہوتا ہے، تو جو رسول اللہ کی بے ادبی کرے اور جو اولیاء اللہ کی معاذ اللہ بے ادبی کرے، اس کا کیا حال ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہدایت کا رستہ نصیب فرمائے۔ آیت نمبر 160 سے لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر ہے۔ اس قوم کی بدعمالیوں کا ذکر ہے کہ وہ حلال بیویوں کو چھوڑ کر غیر فطری طریقے سے اپنی جنسی خواہش پوری کرتے، گناہ کے اڈے آباد کرتے۔ لوط علیہ السلام کی بیوی بھی ان کے ہم خیال تھی۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بھی تباہ و برباد کیا۔ پھر شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر ہے۔ یہ لوگ اصحاب الایکہ کہلاتے تھے۔ یہ لوگ لین دین کے وقت ناپ تول میں ڈنڈی مارتے۔ ان کی سرکشی کا یہ عالم تھا کہ نبی سے کہتے اگر آپ سچے ہیں تو ہم پر آسمان کیوں نہیں پھٹ پڑتا۔ پھر اس قوم پر بھی عذاب نازل ہوا اور وہ تباہ و برباد کر دیے گئے۔ لوط علیہ السلام کی بیوی بھی ساتھ رہتی تھی لیکن کافروں کی ہم خیال تھی، اور نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی اور ان کے گھر والے بھی کچھ اسی طرح کے تھے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، دو بھائی اکٹھے رہتے ہیں، دونوں نے اپنی اپنی قبر میں جانا ہے۔ کسی گھر کا فرد اگر غلط ہوگا تو اس سے مراد وہ پورا خاندان نہیں ہوگا۔ اس لیے قرآن مجید نے کہا ہے کہ کوئی قیامت میں ایک دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، سارے اپنا اپنا ہی اٹھائیں گے۔ آیت نمبر 192 میں بتایا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے جسے واضح عربی زبان میں جبریل امین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پاک پر نازل کیا۔ قرآن کے لفظ ہے نزل علی قلبک، محبوب ہم نے آپ کے نا دل پر اسے نازل فرمایا۔ یہ بڑی کمال کی بات ہے، محبوب ہم نے آپ کے یعنی کلام اللہ کا اور حضور کے یعنی محبوب اور محب کی جو باتیں ہوتی ہیں نا، وہ اگر جملوں میں بھی ہوں تو جا کے ٹکراتی سیدھی دل کے ساتھ ہیں۔ ان آیات میں یہ بھی بتایا کہ جن قوموں کا نام و نشان مٹا دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے اتمام حجت کے لیے ان کے پاس رسول بھیجے۔ وہ کہے نہ کہ کوئی ڈرانے والا نہیں آیا،
قرآن مجید کا مطالعہ کرنے والوں کے لیے غور و فکر کا مقام ہے کہ جن بدعمالیوں کے سبب پچھلی امتوں کا نام و نشان مٹا دیا گیا، آج وہ ساری خرابیاں اس امت میں بھی جمع ہو چکی ہیں۔ وہ سارے گناہ لوط علیہ السلام کی قوم جو کام کرتی تھی وہ آج یہاں نہیں ہو رہا، وہ یہاں نہیں ہو رہا۔ اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے، لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید رب کریم مسجدوں میں تو دیکھتا ہے، معاذ اللہ تو ہوٹلوں کے بند کمروں میں وہ نہیں دیکھتا، اور ہماری خوابگاہوں میں اور فارم ہاؤس میں اور وہ دور دراز دیہاتوں میں جو ہم نے کوٹھیاں تعمیر کی ہیں اس کے اندر جو ہم گول غبارے کرتے ہیں تو انہیں نہیں دیکھتا۔ وہ سارے کام جو لوط علیہ السلام کی قوم کرتی تھی، جو نوح علیہ السلام کی قوم کرتی تھی، وہی مذاق جو حضرت نوح کی قوم کرتی تھی نا، کہ یہ چند ماڑے ماڑے لوگ آپ کے ساتھ ہیں۔ بہت سارے میں نے وڈیروں کو آج علماء اور مشائخ کا اس طرح مذاق اڑاتے دیکھا ہے، یہ چار بندے چھوٹے چھوٹے آپ کے ساتھ ہیں۔ بھائی نہیں وہی جملہ جو نوح کی قوم کہا کرتی تھی، لیکن پھر بچے تو وہی ماڑے ماڑے نا، پھر بچے نا وہ ماڑے ماڑے، تو کدھر گئے وہ اونچی کلگیوں والے؟ انسان جب بات کرتا ہے تو بغیر سوچے سمجھے کرتا ہے۔ لوط علیہ السلام کی قوم کی خرابیاں، پھر حضرت نوح کی قوم کی خرابیاں، پھر حضرت شعیب کی قوم اگر ناپ تول میں ڈنڈی مارتی تھی تو آج کیا کچھ نہیں ہوتا، دوائیوں تک میں ملاوٹ ہوتی۔ بس ایک ہی بات ہے، چہرے اس لیے نہیں بدلتے کہ اس زمین پر گنبد خضرا موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ موجود ہے۔ بس اللہ تعالی ہمیں رسول پاک کی نسبت کاملہ عطا فرمائے۔ آیت نمبر 218 میں فرمایا کہ اے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ عبادت کے وقت آپ کے قیام اور عبادت گزاروں کے درمیان آپ کے سجدوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ محبوب تیرے سجدے مجھے بڑے ہی پیارے ہیں۔ جب تو صفوں کے بیچ نمازیں پڑھتا ہے نا تو میں وہاں تجھے دیکھتا رہتا ہوں۔ جب انسان سجدہ کرتا ہے تو رب بڑا ہی راضی ہوتا ہے، اس لیے حضور نے فرمایا جب تم ایک سجدہ کرتے ہو تو اللہ کی بارگاہ میں تمہارا ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے۔ جتنے دن باقی رہ گئے ہیں نا، اللہ تعالی ہمیں کثرت سے سجدے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کے دن نہیں کہہ رہا، زندگی کے دن کہہ رہا ہوں، اتنی زندگی باقی ہے، اللہ تعالیٰ کثرت سے سجدے کرنے کی۔ حضرت ابو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھ سے فرمایا تھا، ابو فاطمہ جنت میں مجھ سے ملنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا حضور ہاں۔ فرمایا پھر سجدے زیادہ کر کے آنا، سجدوں کی دولت تمہارے پاس زیادہ ہونی چاہیے۔ پھر آگے شروع ہوتی ہے سورہ نمل۔ نمل کہتے ہیں چیونٹی کو، یہ چیونٹی کے نام پر اللہ نے سورت رکھ دی۔ پیچھے میں آپ کو بہت ساری سورتوں کے نام یاد کرا آیا ہوں، ایک سورہ نحل بھی ہم نے پڑھی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت میں قرآن کریم کی حقانیت، مومنین کی صفات، مختلف انبیاء کے احوال، اللہ تعالیٰ کی توحید پر دلائل، قیامت کی ہولناکیاں اور حیات بعد الموت کا ذکر فرمایا۔ اس سورت کی ابتدائی آیات میں ایک بار پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے احوال اور معجزات کا بیان ہے۔ آیت نمبر 16 سے سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے۔ وہ داؤد علیہ السلام کے وارث تھے، بیٹے تھے، اور انہیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئیں۔ جنات اور انسانوں کے لشکر کا ایک فوجی ڈسپلن کے ساتھ ان کے پاس حاضر رہتے تھے۔ وہ جو ان کا لشکر تھا نا، اس میں انسان بھی تھے، جن بھی تھے، اور اس کے اندر پرندے بھی تھے۔ ان کا لشکر تھا، وہ ہمیشہ ان کے پاس رہتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام گزر رہے تھے تو ایک مقام سے آپ گزرے جہاں چیونٹیاں بڑی کثرت کے ساتھ تھی۔ تو ایک چیونٹی جو ان چیونٹیوں کی سردار تھی، ان چیونٹیوں کی بڑی تھی، اور مفسرین کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ تھی بھی ایک آنکھ اس کی کوئی نہیں تھی، ایک ٹانگ اس کی کوئی نہیں تھی، لیکن اس حال میں بھی وہ چیونٹی جو تھی وہ چیونٹیوں کی قیادت کر رہی تھی۔ تو حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا لشکر جب وہاں سے گزرا تو وہ کہنے لگی یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، کہنے لگی چیونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ۔
کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر بے دہانی میں، سلیمان کا لشکر توجہ نہ کرے اور تمہیں پاؤں کے نیچے مسل دے، لہذا اس طرح کرو کہ تم اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ۔ حضرت سلیمان ابھی 3 میل دور تھے، تمام مفسرین نے لکھا ہے 3 میل دور تھے، تو وہاں سے چونٹی بول لی تو قرآن کہتا ہے کہ حضرت سلیمان اس کی بات سن کے ہنس پڑے، فتبسم ضاحکا، آپ اس کی بات سن کے ہنس پڑے کہ دیکھو یہ چونٹی کیا کہہ رہی ہے، ذرا غور کرنا بات پر کہ حضرت سلیمان 3 میل دور فاصلے پر چونٹی کی بات بھی سن لیتے ہیں۔ مولوی نے قرآن کی آیت پکی یاد کر لی، انا بشر مثلکم، کہتا ہے حضور نے کہا میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، نبی ہماری طرح ہوتے ہیں جی، تو وہ تو 3 میل دور چونٹی کی آواز سن لیتے تھے، اس کے کان میں چونٹی رکھو بلا، اسے کہو کہ بتا بلا کیا کہتی ہے، کچھ بتائے گا پھر دوڑ لگا دے گا شاید، کان میں رکھو اس کو، کہو بتا چونٹی کیا کہتی۔ اور اگر یہ لفظ نہ ہوتے قرآن کے کہ جب انہوں نے سنا تو ہنس پڑے، یہ جملے نہ ہوتے تو شاید اس کو بھی نہ مانتے، لیکن حضرت سلیمان نے سنی چونٹی کی بات۔ اور اب اگلی بات کہنے لگا ہوں، بڑے خوبصورت لفظ لکھے ہیں مفسرین نے، فرماتے ہیں دیکھو ایک چونٹی نے ایک جملہ بول کے، ایک چونٹی نے ایک جملہ بول کے اپنے قبیلے کی خیر خائی کی، تو رب نے اس کا جملہ بھی قرآن میں بیان فرما دیا۔ تو جو ساری زندگی لوگوں کو جملے بول بول کے کہے رب رسول کی طرف آ جاؤ، تو اللہ قیامت میں اس کی بات کو قائم نہیں فرمائے گا۔ جو بھی کسی کی خیر خائی کرے وہ ایک جملہ بول کے کرے، اور ہو بھی چونٹی، تو اگر اللہ اس کا ذکر قرآن میں باقی رکھتا ہے تو میں اور آپ اگر کسی کی خیر خائی کریں گے تو انشاءاللہ ذکر باقی رہے گا۔ شرط یہ ہے کہ کریں خیر خائی، خیر خائی کرو کسی کی، ایک جملہ بول کے بھی کرو، چونٹی بھی ہو تو اللہ قرآن میں ذکر باقی فرما دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر قرآن مجید میں فرمایا، اس پر کئی کچھ لکھا ہے۔ اسی طرح سے ایک بات اور لکھی ہے ہمارے مفسرین نے کہ حضرت سلیمان ایک دن اسی طرح نکلے، قحط پڑ گیا تھا، بارش نہیں ہوتی تھی، تو حضرت سلیمان باہر میدان میں نکلے دعا کرنے کے لیے، خشک سالی، تو جب آپ گئے تو ایک چونٹی اپنے پر پھیلا کے دعا مانگ رہی تھی، تو رب کریم نے فرمایا سلیمان آپ واپس چلے جائیں، بارش آ جائے گی پر آئے گی چونٹی کی دعا پہ۔ تو حضرت سلیمان نے عرض کی مولا میں بھی تو اتنا لشکر لے کے آیا ہوں نا، تو چلو ہمیں بھی دعا کر لینے دے، تو چونٹی کی دعا پہ برسا دینا پر دعا کر لینے دے۔ فرمایا نہیں آپ واپس جائیں، دعا نہ مانگے۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا چونٹی کا دل ٹوٹ جائے گا، وہ تو کہے گی کہ یہ سلیمان کے لشکر دعا پہ پھر بارش آئی ہے، تو آپ نہ کریں تاکہ اس کے دل میں یہ بات رہے کہ نہیں میرے رب نے میری دعا پہ بارش فرمائی۔ آپ جائیں، آج بارش آئے گی پر آئے گی چونٹی کی دعا پہ۔ تو جو چونٹی بارش کی دعا کرے قوم کے لیے، اللہ اگر اس کا ذکر قائم رکھتا ہے تو جو اپنی قوم کے لیے ہدایت کی دعا کرے، اور کبھی کبھی گردن جھکا کے دیکھا کرو کہ دل میں رسول اللہ کی امت کا درد کتنا ہے۔ اگر کہیں حضور کی امت کا درد ہے تو پھر انشاءاللہ ذکر قیامت تک باقی رہے گا، پھر انشاءاللہ قیامت تک آنے والی نسلیں بھی آپ کا ذکر کرے گی اگر حضور کی امت کا درد سینے میں موجود ہے۔ اسی طرح سے پھر حضرت سلیمان کے لشکر میں نا ایک ہدہد نامی پرندہ بھی تھا، لشکر کا کارکن تھا پرندہ، ہدہد غائب تھا۔ تو حضرت سلیمان کہنے لگے کدھر گیا وہ ہدہد، نظر نہ آ جایا سخت سزا دوں گا، یہاں تو کوئی اچھی خبر لائے گا، چونکہ وہ ہدہد پرندہ جاتا تھا تو خبریں لا کے دیتا تھا، ورنہ سزا دوں گا۔ اتنی دیر میں ہدہد بھی آ گیا۔ تو یہ پرندے جو کارکن ہوتے ہیں بڑے سیانے ہوتے ہیں، کبھی بندہ ناراض ہو تو صحیح خبریں لے آتے ہیں، تو صحیح خبر لے کے آ گیا، آتے ہی آ کے بیٹھا، تو اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہاں تھے؟ عرض کرنے لگا حضور میں ملک سبا گیا تھا، وہاں ایک عورت حکمرانی کرتی ہے،
اس کا نام بلقیس ہے. بہت بڑے تخت پہ بیٹھتی ہے. 80 گز اس کا تخت لمبا ہے, 40 گز چوڑا ہے, اور شاید 80 مان کے 80 ٹن اس کا وزن ہے. تو حضور وہ سورج کو پوچھتے ہیں. حضرت سلیمان نے فوراً خط لکھا, فرمایا جا کے اسے میرا خط دے دو کہ یہاں تو کلمہ پڑھ کے ہماری فرما بردار بن جائے, ورنہ تیار ہو جائے. جو اللہ کے غیر کو پوچھتے ہیں ہم ان کے خلاف جنگ کریں گے. وہ جب لے کے گئے نا خط, یہ حدود گیا تو وہ میٹنگ کر رہی تھی, اس کے وزیر مشیر سارے بیٹھے تھے. اس نے جا کے خط پھینک دیا ملکہ بلقیس کی جھولی میں. اس نے خط پڑھا تو ڈر گئی, وزیروں کو بلایا. حضرت سلیمان, قرآن کہتا ہے حضرت سلیمان نے کہا تھا خط پھینک کے نا تو سائیڈ پہ ہو کے سننا. وہ کیا کہتے ہیں, بندوں کے لیے منع ہے, پرندوں کے لیے جائز ہے. بندوں کے لیے منع ہے سائیڈ پہ ہو کے سننا. ہاں, جس کی جاسوسی کی ڈیوٹی ہو, کفر کی جاسوسی کی, اس بندے کے لیے بھی جائز ہے. تو یہاں ایک تو وہ پرندے تھے, دوسرا کفر کی جاسوسی کر رہے تھے. سائیڈ پہ ہو کے سننے لگے تو ملکہ بلقیس کہنے لگی اب کیا کرنا ہے, یہ خط آیا ہے. تو وہ کہنے لگے ہم تیار ہیں, آپ حکم کریں, ہم لڑنے کو تیار ہیں, لڑیں گے. وہ کہنے لگی نہیں, تیزی نہ دکھاؤ. قرآن مجید کہتا ہے کہ وہ کہنے لگی جب لڑائیاں ہوتی ہیں تو شہر تباہ ہوتے ہیں, ملک کھنڈر بن جاتے ہیں. لڑائی مسئلے کا حل نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ میں نبی ہوں. تو ایک دفعہ آزما لیتے ہیں کہ نبی ہیں کہ نہیں, معاذ اللہ آزما لیتے ہیں. کہا کیسے؟ کہنے لگی تحفے تائے بیچتے ہیں, اگر مال پر دل للچا گیا تو پھر نبی نہیں بادشاہ ہے, اور اگر مال پر دل للچایا نہ تو پھر اللہ کے کامل بندے. یہ فرق اس نے اس وقت بیان کیا. اس نے 500 کنیزیں, 500 غلام, بڑے شاندار لباس پہنا کے, 500 گھوڑا بڑا تگڑا, اس کے اوپر مال و اسباب رکھ کے تیاری کرا کے حضرت سلیمان کی طرف بھیجا. ہد پہلے سے خبر لے کے آ گیا. حضور اس نے یہ پروگرام بنایا ہے. وہ جب آیا سارا کچھ تو حضرت سلیمان دیکھ کے جلال میں آ گئے. فرمانے لگے اسے جا کے کہہ دو تو مجھے کیا تحفے بھیجے گی, میرے رب نے مجھے مالا مال فرمایا ہوا ہے, انہیں مالا مال کیا ہے میرے مالک نے. جا اسے جا کے کہہ تو کیا تحفے دے گی. جب رب دیتا ہے تو پھر کوئی کمی نہ, وہ نہیں چھوڑتا. بندے کیا دے سکتے ہیں, بندے تو بیچارے 10 دے کے تو 10 دن ان کی آنکھیں نہیں کھلتی. فرمایا جو اللہ نے جو دیا ہے کیا بات ہے اس کے دینے کی. تو فرمایا اسے کہو یا فرما بردار ہو کے آ جائے یا جنگ کے لیے تیار ہو جائے, ہم اسے اس کے شہر سے ذلیل کر کے نکال دیں گے. اس نے جا کے جب پیغام دیا تو اور ان لوگوں نے بھی آ کے بتایا کہ وہاں تو ہم عجیب منظر دیکھ کے آئے ہیں کہ جانور بھی ہاتھ باندھے کھڑے ہیں, وہاں تو جنات, سرکش جنات کھڑے ہیں. وہ بادشاہ نہیں, وہ نبی ہیں. وہ جو 500 غلام اور 500 کنیزیں گئی تھی, حوال سنایا آ کے. تو ملکہ بلقیس نے پھر خط لکھا کہ میں فرما بردار ہو کے آ رہی ہوں. معنی کیا ہے, میں کلمہ پڑھنے کے لیے آ رہی ہوں. تو حضرت سلیمان نے کہا بھئی اب اس طرح کرو, ذرا فرش بچھاؤ. انہوں نے فرش بچھایا, اس طرح کا کہ اوپر فرش تھا, نیچے مچھلیاں تیر رہی, لگ رہا تھا دریا ہے. ڈیوٹی لگا دی, جنات نے بچھا دیا. ادھر حضرت سیدنا سلیمان فرمانے لگے اب چونکہ مان کے آ رہی ہے تو اسے اپنی نبوت کی علامتیں بھی دکھانی ہیں. اس نے تخت بڑا شاندار بنوایا تھا, اور خواتین میں جو عادتیں خواتین والی ہوتی ہیں وہ جاتی نہیں. وہ 7 کمروں میں نا پیچھے اپنا تخت رکھ کے تو 7 دروازے بند کر کے آئی. اس زمانے میں ایک رواج تھا, وہ زلیخا نے بھی 7 دروازے مکفل کے ایک رواج تھا. ایک کمرہ, پھر کمرے کے پیچھے کمرہ, پھر اس کے پیچھے کمرہ, پھر اس کے پیچھے کمرہ. اور اس کو بڑے موٹے تالے لگائے جاتے تھے, اور فلسفہ یہ تھا کہ ایک تالا توڑے گا کوئی تو جب تک سپاہی آ جائیں گے, اور اگر اس کے توڑنے تک نہ آئے تو دوسرے کے توڑنے تک آ جائیں گے, اور اس کے توڑنے تک نہ آئے تو 7ویں تک تو آئے جائیں گے. یہ ان لوگوں کا نفسیاتی معاملہ تھا, سوچ تھی. 7 کمروں میں مکفل کر کے نا وہ نکلی. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کہنے لگے بھئی مجھے اس کا تخت چاہیے اس کے آنے سے پہلے. اس کے آنے سے
اس واقعے کی کیا ضرورت تھی قرآن پاک میں؟ یہ کیا حاجت تھی یہ تخت والی ساری بات قرآن نے کیوں بیان کی؟ پوچھیں آپ اپنے دل سے بھی اور انکار کرنے والے منکرین سے بھی، اس کی کیا ضرورت تھی؟ وہ جو کہتے ہیں جی ولی کی کرامت کی کیا ضرورت ہے، سیدھی سیدھی نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، تو پوچھو ان سے ایک سورت نمل کے اندر اس ساری تفصیل کی کیا ضرورت تھی؟ ختم ہو گئی جب وہ کلمہ جو پڑھ رہی ہے، تو پھر اس سارے واقعے کو رب کیوں بیان فرماتا ہے؟ حضرت سیدنا سلیمان فرمانے لگے تخت چاہیے، اور چاہیے اس کے آنے سے پہلے۔ قال عفریت من الجن، جنوں میں سے ایک بہت بڑا جن بولا، کہنے لگا حضور آپ کا یہ تخت برخاست ہونے سے پہلے لے آؤں گا۔ یہ جو آپ میٹنگ کر رہے ہیں نا، یا فیصلے ختم، کچھ نے لکھا صبح سے شام تک میٹنگ ہوتی ہے اور اس کو آنے میں پتہ نہیں کتنے دن لگیں گے، تو میں یہ برخاست ہونے سے پہلے، اور کچھ نے کہا جی آپ شرط کیوں لگاتے ہیں کہ صبح سے شام تک ہوتی؟ اس جن نے کہا جی آپ 10 منٹ میں فارغ ہو جائیں، آپ فارغ ہوں گے تو تخت آ جائے گا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جب قرآن کہتا ہے کہ اس نے کہا کہ آپ کے فارغ ہونے سے پہلے، تو اس کا مطلب ہے کہ جب آپ اٹھیں گے، یہ جگہ خالی کر دیں گے تو تخت یہاں کیویں؟ ہزاروں میل کا فاصلہ ہے، آ جائے گا پر ہوائی جہاز پہ، کارگو کرا کے، جی ڈی ایچ ایل کے ذریعے۔ کیسے آئے گا؟ وہ آئے گا تو بس آئے گا تو حضرت سلیمان کی تو بادشاہت تھی نا زمانے پہ، فرمانے لگے نہیں نہیں تو لیٹ ہے، تو لیٹ ہے، تو ہمیں جانتا ہی نہیں، اٹ سٹ تے پکھڑا کوار گندل، اسی اور بھی بوٹیاں جاننے ہاں، یہ تو لیٹ ہے، ابھی ہماری طاقت اس سے زیادہ ہے۔ بڑی کمال بات لکھی ہے لکھنے والوں نے۔ ایک مفسر نے لکھا ہے کہ ابھی حضرت سلیمان نے غلاموں سے منگوایا ہے، اپنی بات کوئی نہیں کی، یہ حال ہے ان کے غلاموں کا، تو سردار کا عالم کیا ہوگا؟ حضرت سلیمان کہنے لگے بھی جلدی جائیے۔ قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، تو اٹھا ان میں سے وہ جس کے پاس کتاب میں سے علم تھا، ساری کتاب کا بھی نہیں، علم من الکتاب، کتاب، وہ اٹھے جن کے پاس کتاب میں سے علم تھا، تو وہ اٹھ کے کہنے لگے حضور میں لے آؤں گا، کب؟ آپ کے آنکھ جھپکنے سے۔ آنکھ جھپکنے سے، بندہ تھا جن تھا، جن کی تو بات مانی نہیں انہوں نے، کیا کہا؟ آنکھ جھپکنے سے، میں آنکھ جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ تو سلیمان کہنے لگے تو ٹھیک ہے چل لا، پھر لا، پھر آنکھ جھپکنے سے، بڑے ہی نادان نہیں، پھر غصہ نہیں آتا ان پہ، پھر غصہ نہیں آتا۔ میرے شیخ کامل، مرشد اکمل، شیخ بحر و بار، حضور غوث پاک جیلانی، حضرت غوث اعظم یوں کر کے شاگردوں کو، مریدوں کو سبق پڑھا رہے تھے، پڑھاتے پڑھاتے ہاتھ آگے کیا، اور جب ہاتھ واپس آیا تو بھیگ گیا تھا سارا۔ تو شاگرد کہنے لگے حضور یہ کیا ہے؟ فرمایا تمہیں نہیں سمجھ آئے گی، چھوڑو تمہارے والی بات نہیں، خاصاں دی گل آما آگے نہیں مناسب کرنی، رہنے دو تم۔ کچھ وقت گزرا تو کچھ لوگ آ گئے، ابھی کلاس ختم نہیں ہوئی تھی، کپڑے بھیگے ہوئے، وہ شاگرد پہلے ہی منتظر تھے، کہا تمہیں کیا ہوا؟ کہنے لگے دریا میں جا رہے تھے، اچانک ہچکولیں آنے لگے، تو ہم نے کوئی کسی بے عمل کا بازو تو نہیں نہ تھاما، ہم غوث اعظم کے ماننے والے ہیں، تو دریا میں کہا یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، اللہ کے راستے میں مدد کرو۔ تو کہنے لگے بس ایک ہاتھ ہی آیا ہے، اور یوں کشتی کھینچ کے باہر نکالیا۔ تو اب وہ شاگرد سارے چپ کر گئے، کہنے لگے جواب کیوں نہیں دیتے؟ انہوں نے کہا تم نے ہاتھ دیکھا ہے؟
پہنچتا ہوا، اور ہم نے ہاتھ دیکھا یہاں سے جاتا ہوا، تم نے پہنچتا ہوا دیکھا ہے۔ تو ہم نے حضرت بہاولق نقش بند بخاری، ان کی ایک مریدنی تھی، اوپر چبارے پہ کسی نے اس کی عزت پہ ہاتھ ڈالا، چبارے پہ اوپر والی منزل پہ، اس مریدنی نے اپنی عزت بچانے کے لیے چھلانگ لگا دی۔ جب وہ نیچے گر رہی تھی تو حضرت بہاولق نقش بند بخاری پہنچ گئے، نیچے کوئی ایسا بندوبست کر دیا، کوئی چارپائی بچھا دی، کوئی ایسا جس پہ وہ آ کے آرام سے گری اور بچ گئی۔ حضرت صاحب کی طرف دیکھ کے کہنے لگی حضور آپ کب آئے؟ فرمانے لگے پتر جب تو چبارے سے چلی تھی تب میں بخارے سے چلا تھا، جب تو چبارے سے چلی تھی نا تب میں بخارے سے چلا تھا، اور تیرے نیچے آنے تک میں بھی پہنچ گیا ہوں۔ میں بھی مالیدہ کم راکھی کرنا، پھل کچے ہون یا پکے، اے پیر مریداں دے سر تے ہی رہندا ہے، اے جھوٹے ہون یا سچے، یہ پکی غلامی کریں یا کچی کریں، پیر کی بھی مجبوری ہوتی ہے، کیا کریں، پیر مریداں دے سر تے ہی رہندا ہے، اے جھوٹے ہون یا سچے، کیا کیا جا سکتا ہے۔ لیکن نا نافرمان بیٹے کا بھی تو جائیداد میں حصہ ہوتا ہے نا، نافرمان بھی ہو تو جائیداد میں حصہ، تو چلو باپ ناراض رہے گا تو اللہ ناراض رہے گا، بات الگ ہے، پر جائیداد کا حقدار تو ہے نا، چاہے نافرمان ہی ہے۔ پیر مریداں دے سر تے ہی رہندا ہے، اے جھوٹے ہون یا۔ پھر وہ تخت آ گیا تو حضرت سلیمان سے پوچھا یہ کیا ہے؟ قال ھذا من فضل ربی، فرمانے لگے کچھ بھی نہیں۔ حضرت سلیمان کہنے لگے یہ میرے رب کا فضل ہے۔ شاید سب مفسرین نے بڑی بڑی باتیں کی ہوں، پر یہاں ایک قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ کا فقرہ میں پڑھ رہا تھا، بڑا مزہ آ رہا تھا۔ قاضی صاحب فرمانے لگے اس آیت پہ، قاضی صاحب کہتے ہیں جن پر نرا فضل تھا، ھذا من فضل ربی، نرا فضل، فرمایا ان کی تو اتنی طاقت ہے کہ وہ ہزاروں میل دور سے 80 گز لمبا 80 گز چوڑا تخت آنکھ جھپکنے سے پہلے لے آتے ہیں، اور جن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں بشر المؤمنین بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، فرمایا محبوب اپنے غلاموں کو خوشخبری دے دے باقیوں پہ نرا فضل تھا، ان پر تو فضل کبیر ہے، ان پر تو بڑا ہی فضل ہے اللہ کا۔ تو فرمایا جن پر فضل کبیر ہو، ایک نہیں، اس پر میں بڑے دلائل دے سکتا ہوں، کرامات اولیاء پر میں بڑے ہی دلائل دے سکتا ہوں، بڑے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بادشاہ آیا تو کہنے لگا پیر تب مانوں گا جب سیب کھلائیں گے، سیب کا موسم ہی نہیں تھا۔ تو حضرت صاحب آتے ہی اسے کہنے لگے اب تو میری ولایت کو سیبوں پہ تو نہ تول، اب سیب کھلائے تو ولی ہے، نہ کھلائے تو ولی کوئی نہیں، یہ تو اب میری ولایت کو سیبوں پہ تو نہ تول۔ تو حضرت صاحب نے یوں ہاتھ اٹھایا تو اللہ نے 2 سیب عطا فرمائے۔ تو وہاں جملہ ہے حضور غوث اعظم کا، فرمانے لگے اگر اللہ حضرت مریم سلام اللہ جو بنی اسرائیل کی ولیہ ہیں، ولی ہے نا، وہ نبی تو نہیں نا، عورت نبی نہیں ہو سکتی، فرمایا اگر اللہ انہیں بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے میں تو محمد عربی کا نوکر ہوں۔ فرمایا اب نہ 2 سیب آئے تھے، تو وہ کہنے لگا میرے تو دل میں 1 سیب تھا نا، تو حضور غوث اعظم نے نا 1 سیب مجھے دیا، 1 میں نے کھایا تو 1 غوث پاک کھانے لگے۔ کہتے ہیں میں نے منہ میں رکھا ذرا ترش تھا، تو میرے چہرے کا وہ رنگ دیکھ کے نا، اثر دیکھ کے کہ تلخی محسوس، تو غوث اعظم کہنے لگے میرے والا کھا۔ تو 1 انہوں نے کاٹ کے ٹکڑا دیا، کہتے کھایا تو بڑا میٹھا تھا، تو میں نے کہا حضور آئے تو دونوں ہی غیب سے، تو آپ کے والا میٹھا ہے میرے والا کڑوا ہے، تو آپ فرمانے لگے آئے تو دونوں غیب سے تھے، پر ایک کو ذرا ظالم کے ہاتھ لگ گئے ہیں نا، اس کو تنبیہ بھی کر دی کہ ظلم سے باز آ جا، تنبیہ بھی کر دی، پر میں ہاتھ ظالم کے لگے اس لیے ترش ہو گیا، سیانا بن۔ 1 نہیں 20 درجنوں، لیکن پتہ نہیں کیوں لوگ اڑ گئے، پتہ نہیں کیوں کڑ کے آ گئے کرامت اولیاء کے معاملے میں بالکل۔ اور پھر کسی حدیث میں یہ نہیں آیا کہ اس زمانے میں ولی ہوں گے تو اس زمانے میں ولی نہیں ہوں گے۔ حضور نے فرمایا میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ اقبال کہتا ہے اولیاء کیا ہوتے ہیں؟ اولیاء کیا ہیں؟ جواسیس القلوب،
اقبال کہتا ہے ولی کا بہت بڑا ولی تم نے دیکھنا ہو تو اسے دیکھو جو تیرے دل کا جاسوس ہے. چلو یہ مشکل بات ہے، میں نہیں چھیڑتا، لیکن جو تیرے وہ جاسوسی کرتا ہے، پر کرتا ہے تیرے دل کی، وہ تیرے دل کا جاسوس ہوتا ہے ولی. اور اس پر حضور کی حدیث ہے، فرمایا اس کی فراست قلبی سے ڈر ہی اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. ڈر اس کی فراست قلبی سے. اللہ توفیق عطا فرمائے. بارہ اس ولی کا نام تھا آصف بن برخیہ. آصف بن برخیہ یہ حضرت سلیمان کے وزیر تھے. وہ آئی ملکہ بلقیس، اور جب وہ آئی نا تو اس نے دیکھا کہ یہ تو آگے سامنے حضرت سلیمان بیٹھے ہیں، اور جو رستہ ہے نا درمیان میں وہ فرش ہے کہ دریا ہے سمجھ نہیں آ رہی. تو اس نے نا اپنا یوں کر کے اوپر کپڑا اٹھانا شروع کر دیا کہ نیچے پانی ہے. تو حضرت سلیمان کہنے لگے چلتی آ، نیچے کچھ بھی نہیں. اس نے پیر رکھا، نیچے مچھلیاں بھی تیرتی جا رہی تھی. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام، آج بھی اللہ نے توفیق دی ہے نا، لوگوں نے اس طرح کی تعمیرات بعد میں کی ہیں، لیکن اس کے موجد، اس کے پہلے بنانے والے حضرت سلیمان ہیں اللہ کی دی ہوئی توفیق سے. تو وہ ملکہ آپ کے پاس آئی، پھر وہ آپ کی فرما بردار ہو گئی. اور بعد مفسر نے یہ لکھا ہے کہ اس نے جب کلمہ پڑھا تو پھر اس کا نکاح بھی حضرت سلیمان سے ہوا. یہ بھی بعض لوگوں نے لکھا ہے. تو اس سارے واقعے کو قرآن مجید نے بیان فرمایا ہے. پھر آیت نمبر 47 سے قوم سمود کا حضرت صالح علیہ السلام سے بدشگونی لینے کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بدشگونی اور نحوست اللہ کے نبی صالح علیہ السلام کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ تم ہی نحوست اور نامبارکی ہے اور تم فتنے میں مبتلا ہو گئے. عجیب بات ہے نا یہ بھی، کہ وہ کہا کرتے تھے کہ حضرت صالح علیہ السلام جب سے آئے ہیں ہم پہ طرح طرح کی مصیبتیں آنے لگ گئی. یہ وہ قوم کہا کرتی تھی. آج بھی کچھ لوگ کہتے ہیں جی جب تک میں غلط تھا نا تب تک معاملات ٹھیک تھے، اب میں صحیح ہو گیا ہوں تو حالات. وہ خدا کے بندے، جب تو ٹھیک ہوا ہے تو رب تجھے کندن بنانا چاہتا ہے. اللہ کریم وہ ساری کمزوریاں جو بظاہر انسانوں میں ہوتی ہیں مشکلات میں ڈال کے تو تیری مٹی اور گرد جھاڑنا چاہتا ہے، لیکن لوگ معاذ اللہ اس کو بدشگونی کہتے ہیں. اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.